یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے کہ آخر کچھ شارٹ ویڈیوز دیکھتے ہی دیکھتے اتنی وائرل کیسے ہو جاتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی طاقتور AI فارمولے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو آج کل وائرل شارٹس بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو سمجھیں کہ کنٹینٹ کریشن کے پورے کھیل کو بدل کر رکھ رہا ہے۔ چلیے سیدھا اعداد و شمار پر آتے ہیں۔ بالکل نئے چینلز اس فارمیٹ کو استعمال کر کے صرف چند مہینوں میں 97 ملین سے زیادہ ویوز حاصل کر رہے ہیں۔ جی ہاں، 97 ملین! یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ نمبرز خود بتا رہے ہیں کہ یہاں کچھ بہت ہی خاص ہو رہا ہے۔ اور ہاں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کامیابی کوئی تکا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا فارمیٹ ہے جسے بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ پلیٹ فارم کے الگورتھم کو ذہن میں رکھ کر بنایا گیا ہے۔ تو یہ ایک قسمت کا کھیل نہیں، بلکہ ایک سوچا سمجھا باقاعدہ نظام ہے۔ تو اس تجزیے میں ہم اس پورے وائرل فارمولے کو مرحلہ وار دیکھیں گے، آئیڈیاز بنانے سے لے کر اسکرپٹ، پھر ویژولز اور ایڈیٹنگ تک، اور آخر میں اس کے بڑے پیمانے پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو آئیے اس وائرل ڈارک شارٹس فارمولے سے شروع کرتے ہیں۔ اب ڈارک کا مطلب یہاں کوئی خوفناک چیز نہیں، بلکہ ایسی کہانیاں جو تھوڑی پر اسرار ہوں، جن کو جاننے کا تجسس پیدا ہو۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ تخلیقی عمل آخر کام کیسے کرتا ہے۔ اس پورے عمل کے موٹے طور پر 4 بنیادی سٹیپس ہیں۔ پہلا، ڈھیر سارے آئیڈیاز جنریٹ کرنا، پھر اسکرپٹ اور آواز تیار کرنا، اس کے بعد ایک جیسے ویژولز بنانا، اور آخر میں ان سب کو اینیمیشن اور ایڈیٹنگ کے ذریعے جوڑنا۔ یہ ہے وہ روڈ میپ جس پر ہم چلیں گے۔ چلیں تو پہلا عملی قدم AI کے ذریعے آئیڈیاز کی تیاری، اور یہاں پر ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ یہاں شروعات میں کوالٹی سے زیادہ کوانٹٹی یعنی تعداد پر فوکس کیا جاتا ہے، جو کہ عام سوچ سے تھوڑا الگ ہے۔ تو حکمت عملی کیا ہے؟ حکمت عملی یہ ہے کہ ChatGPT جیسے AI سے ایک ہی بار میں تقریباً 40 سے 45 آئیڈیاز مانگ لیے جاتے ہیں۔ مقصد سادہ ہے، جتنے زیادہ آپشنز ہوں گے اتنا ہی زیادہ چانس ہے کہ ان میں سے کچھ زبردست وائرل آئیڈیاز مل جائیں جو لوگوں کو فوراً اپنی طرف کھینچ لیں۔ اور AI کا کام صرف آئیڈیاز دینا نہیں ہے، وہ ایسے ٹاپکس نکال کر دیتا ہے جو لوگوں کی توجہ برقرار رکھ سکتے ہیں، ان میں تجسس جگا سکتے ہیں، اور تو اور ساتھ میں ایموجیز اور ہیش ٹیگز بھی تجویز کر دیتا ہے۔ مطلب آدھا کام تو وہی ہو جاتا ہے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اسٹیپ 2 کی طرف، یعنی اسکرپٹ اور نریشن۔ آئیڈیا تو مل گیا، اب اسے کہانی کی شکل دینی ہے، اور اس کے لیے صحیح AI آواز چننی ہے، اور یہ فیصلہ بہت بہت اہم ہے۔ اس فارمیٹ کے لیے جو بہترین اسکرپٹ کی لمبائی ہے وہ ہے قریباً 250 سے 300 الفاظ۔ بس یہ اتنی لمبائی ہے کہ کہانی بھی پوری ہو جائے اور ویڈیو کی رفتار بھی بنی رہے، تاکہ دیکھنے والا بور نہ ہو۔ جہاں تک آواز کی بات ہے تو یہ ویڈیو بنا بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے، اس لیے عام، روبوٹک یا بہت زیادہ ڈرامیٹک AI آوازوں سے بچنا بہتر ہے۔ اس کے بجائے ایک ایسی آواز چاہیے جو پراعتماد ہو، ٹھوس ہو اور بالکل صاف ہو، ایسی آواز جو سننے میں اعتبار دے۔ اب آتے ہیں اس عمل کے سب سے ضروری حصے پر، ویژولز بنانا۔ یہ وہ سٹیج ہے جہاں پر اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، اور اس بات کو بہت سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ اگر یہاں غلطی ہوئی تو ویڈیو کا جو کردار ہے وہ ہر سین میں بدلتا نظر آئے گا، اور جیسے ہی ایسا ہوگا دیکھنے والے کا انٹرسٹ فوراً ختم ہو جائے گا۔ اس لیے بصری تسلسل یہاں پر سب کچھ ہے۔ تو پھر ویژولز کو صحیح کرنے کا راز کیا ہے؟ کچھ اہم نکات ہیں۔ پہلا، AI کو امیج بنانے کے لیے صرف ایک لفظ نہ دیں، بلکہ پورا اسکرپٹ دیں۔ اس سے اسے سیاق و سباق سمجھ میں آتا ہے۔ پھر جو پہلی تصویر بنے گی وہ ہمارا بصری حوالہ بن جائے گی۔ اس کے بعد یہ یقینی بنانا ہے کہ پوری ویڈیو میں کردار ایک جیسا رہے۔ اسپیکٹ ریشو 9:16 یعنی ورٹیکل ہونا چاہیے۔ اور آخری بات، چھوٹی موٹی تفصیلات سے زیادہ بصری وضاحت پر فوکس کرنا ہے۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں آخری مرحلے پر، اینیمیشن اور ایڈیٹنگ۔ یہاں پر ان ساکن تصاویر کو جوڑا جاتا ہے، ان میں ہلکی سی حرکت ڈالی جاتی ہے، اور کیپ کٹ جیسے ایڈیٹر میں ایک مکمل ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ اس فارمیٹ کی ایڈیٹنگ میں کچھ خاص چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے نریشن ٹریک کو ٹائم لائن پر رکھا جاتا ہے، پھر اسکرین کے اوپر ایک پروگریس ٹیکسٹ ڈالا جاتا ہے،
जैसे 30 सेकंड्स ये लोगों को वीडियो में मसरूफ रखता है। इसके बाद ऑटोमेटिक कैप्शंस जनरेट किए जाते हैं, अहम लम्हात पर छोटे छोटे साउंड इफेक्ट्स भी डाले जाते हैं, और आखिर में इन सब चीज़ों को एक कंपाउंड क्लिप में बंद कर दिया जाता है ताकि फाइनल तब्दीलियां करना आसान हो। तो हमने पूरा अमल मरहलावार देख लिया। अब थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर को समझते हैं। आखिर इस फॉर्मूले की असल ताकत क्या है और ये आने वाले वक्त के लिए क्या मायने रखता है? तो असल बात ये है कि ये एक पूरा एआई पर मबनी निज़ाम है जिसे वायरल मवाद बनाने के लिए कॉपी किया जा सकता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक ऐसी हिकमत अमली है जिसे प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम भी पसंद करते हैं। तो ये वायरल होने का एक बहुत मौसर फॉर्मूला तो है, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। तख्लीकी सलाहियतों के मुस्तकबिल का क्या होगा? इसका क्या मतलब है आने वाले तख्लीकी दौर के लिए? ये एक ऐसी बात है जिस पर इस एआई के दौर में गौर करना बहुत ज़रूरी है।